اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو نہ تم پکڑو یا نہ تم بناؤ اپنے علاوہ کسی کو دلی دوست، لا یعلونکم خبالا، نہیں وہ کمی کریں گے تم کو برباد کرنے میں، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں تکلیف میں پڑے رہو، قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کی زبان ان کے منہ سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ چھپایا ہوا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم عقل کرو، یا تمہارے لیے بیان کرتے ہیں ہم آیتیں تاکہ تم سمجھ رکھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے دوستی سے منع کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں انصار کے قبیلے تھے، تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو جو یہود تھے مدینہ کے وہ ان دونوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، کبھی اوس کا کچھ حلیف بن جاتے، کچھ خزرج کے بن جاتے، تو کیا کرتے، ایک تو ان کے ساتھ دوستی رکھتے تو ساتھ وہ اپنا جو تھا مال ہتھیار وغیرہ وہ فروخت کرتے، اور ساتھ ان کی جو تھے نا راز وہ لیتے تھے۔ بعد میں جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج قبیلے والے لوگ، تو اب جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ اب تم نے ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ کچھ لوگ پھر ان کے ساتھ اپنا تعلق پرانا رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو اب تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اب تم نے دوستی رکھنی ہے تو صرف ایمان والوں سے رکھو، ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، کیونکہ جب تم ان سے دوستی رکھو گے تو وہ تم کو برباد کریں گے۔ تو بتانا کہتے ہیں دلی دوست کو یا رازدان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم سے کبھی بھی کمی نہیں کریں گے تمہیں برباد کرنے کی، کیونکہ انہوں نے مسلمان نہیں ہونا، وہ تو صرف سازشی ہیں، وہ تمہارے راز لیتے ہیں کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں اب، تو اس لیے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ہر وقت مصیبت میں پریشانی میں ہی پڑے رہو، تو جو کہ ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، یعنی زبان سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ تو تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، لیکن جو ان کے سینوں نے چھپایا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، جو کچھ ان کے اندر ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے آیتیں پڑھتے ہیں یا آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، خبردار تم وہی لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ایمان لاتے ہو کتاب سب کتاب پر یا مکمل کتاب پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں تم پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو، پوروں کو، غصے کی وجہ سے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دیجیے تم مر جاؤ اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے راز کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے منافقین سے دوستی سے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خبردار وہی لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، یعنی منافقین سے، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم کتاب پر سب پر ایمان لاتے ہو، یعنی تمہارا قرآن پاک پر مکمل ایمان ہے، اور ان کا حالانکہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو حالانکہ وہ ایمان لاتے نہیں، صرف تم کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں یعنی تم سے اپنے دوسرے کی طرف جاتے ہیں تو پھر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں، یعنی اپنی انگلیوں کو چک مارتے ہیں، کاٹتے ہیں اپنی انگلیوں کو، غصے کی وجہ سے کہ ہمارا دار نہیں چل رہا ہے ان مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے دوستی نہیں رکھنی، یعنی ان منافقین سے، اور فرمایا تم ان کو کہو کہ تم مر جاؤ اپنے غصے میں، یعنی جو مرضی کر لو، یہ اسلام دین پھیل کے ہی رہنا ہے، لوگوں نے مسلمان ہوتے ہی رہنا ہے، تم جو مرضی کرتے رہو، تم اپنے غصے میں ہی مرتے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو سینے کے راز کو جانتا ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ جیسے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے سرداروں کی طرف جاتے تو کہتے اِنَّا مَعَکُمْ، ہم تمہارے ساتھ، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف ان کو مذاق کرتے ہیں، ایک آڑ بنایا ہوا ہے تاکہ ہمارا مال جان بھی محفوظ رہے تو ہمارا کام بھی چلتا رہے، اس لیے ادھر آتے ادھر جاتے تو ادھر کے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے آنے والی آیت میں ان کی کیفیت کا تذکرہ کیا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو پہنچے کوئی بھلائی تو وہ ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم کو پہنچے کوئی تکلیف پریشانی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرتے اور اللہ سے ڈرتے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو نہ تکلیف پہنچاتی یا نہ پہنچا سکتی تم کو کوئی ان کی تدبیر کچھ بھی، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کا کردار کیا ہے کہ اگر تم کو کوئی بلائی پہنچے، یعنی اللہ کی طرف سے تم کو کوئی انعامات ملے، رحمت اللہ کی مدد آئے تم پر، تو وہ ان کو بری لگتی ہے، تو اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر وہ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ تو جب لوگوں کی یہ کیفیت ہے ان کی، تو تم ان کے ساتھ کیوں پھر دوستی رکھتے ہو جو تمہاری خوشی پہ ناخوش ہوتے ہیں اور تمہاری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر تم صبر کرتے اور اللہ سے ڈرتے تو تم کو ان کا مگر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تم نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی ہیں یا ان میں کمی کر رہے ہو، اس وجہ سے تم کو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں یا تم پہ غالب آتے ہیں۔ اگر صبر کرتے تو ڈرتے اللہ سے تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو ادھر تو یہ فراڈ دھوکہ بازی چال چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو گھیرنے والے ہیں نا، تو ان کو کل قیامت کے دن یا دنیا میں ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، جیسا کہ ان کے ساتھ پھر سب تمام جنگوں میں جتنی بھی ہوئی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، سوائے ایک غزوہ احد کے کہ جب مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے کچھ ان کو تکلیف پہنچی تو یہ بہت خوش ہوئے، لیکن آگے چل کر اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو بھی میدان لگے سب میں ان کو ناکام کیا، اور حتیٰ کہ وقت آیا کہ یہ تمام جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دیا گیا۔ لیکن منافقین جو تھے ان کا بھی جو منافق تھے وہ بھی پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا جب مرا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اب کسی منافق کے نہ جنازہ پڑھنا ہے نہ ان کی قبر پہ دعا کرنی ہے، اگر 70 بار بھی آپ دعا کریں گے تو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔